سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، جنازہ آیا گیا، جنازہ پڑھانے لگے تو کیا دیکھا، کفن بندے کا مردے کا نہ ہل رہا ہے، تو سب چونک گئے کہ کفن ہل رہا ہے۔ جب کفن کو کھولا کے دیکھا تو اس کفن کے اندر بہت بڑا ایک اژدہا سانپ ہے۔ اللہ اکبر، اس کو بھائی لاؤ، سوٹے لاؤ، ڈنڈے لے کر آگے لوگ، جب لائے گئے مارنے لگے تو سانپ بولنے لگا۔ سانپ نے کہا میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، مجھے رب نے اس کی طرف بھیجا گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مجھے اس پر مسلط کیا گیا ہے، اپنی مرضی سے نہیں آیا۔ سانپ کو کہا کیوں؟ زمانہ کون سا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق امیر المومنین ہے، زمانہ ابو بکر کا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور کہا میں خود نہیں آیا، مجھے رب نے بھیجا ہے۔ بھائی کیوں یہ شخص کیا کرتا؟ فرمایا تین کام اس کے اندر بہت برے تھے جس کی وجہ سے قبر سے پہلے مجھ پر اس پر مسلط کر دیا گیا ہے۔ رب چھوٹ تو دے دیتا ہے، پھر قبر میں انسان کی پکڑ آ جاتی۔ دنیا میں ہی چھوٹ ہے، وہاں تو چھوٹ نہیں ملتی، وہاں پھر معاملہ نہیں ہے۔ تو جنازے سے پہلے ہی اس پر عذاب تھا۔ سانپ کہنے لگا، سانپ بتا رہا ہے، کہا پہلا اس کا عیب یہ تھا جب اذان دی جاتی تھی، جب رب کا بلاوا آتا تھا۔ دوستو جو اذان ہے یہ رب کا بلاوا ہے، یہ رب کا پیغام ہے، یہ رب کا لاہوتی نغمہ ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ رب کا نغمہ ہو، لاہوتی نغمہ ہو، لاہوتی نغمہ ہو، ہمارے کانوں میں آواز پڑتی، ہم تو دیوانہ وار جھومتے ہوئے آتے، ہماری کیفیتیں بدل جاتی، ہمارا حال بدل جاتا۔ ہاں جی، ہمیں ہوش بھی نہ رہتا کہ رب کا بلاوا آیا ہے۔ فرمایا جب رب کا بلاوا آتا، اذان آتی تو نماز کے لیے نہیں آتا۔ کہا پھر دوسرا، مختصر یہ ہے، فرمایا دوسرا عیب، کہا دوسرا عیب یہ ہے کہ اللہ نے اس کو مال دیا تھا، یہ زکوٰۃ نہیں ادا کیا کرتا تھا۔ یہ بینک کا وجود کیوں آیا دنیا میں؟ اس لیے آیا کہ ہم نے زکوٰۃ دینا چھوڑ دیے اور ہم نے بینک کو ترجیح دینا شروع کر دیا ہے۔ بینک بھرو، بینک بھر دو، بینک بھر دو۔ برحال کہا اس کے مال تھا، زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ سام سے پوچھا گیا کہ تیسری چیز کون سی تھی جس کی وجہ سے جنازے سے پہلے اس پر عذاب شروع ہو چکا ہے؟ قبر میں تو عذاب ہوتا تھا مگر اس کو تو دنیا میں ہی شروع ہو گیا۔ کہا تیسرا یہ ہے کہ علماء جب بیان کرتے، تقریر کرتے، یہ سنتا نہیں تھا، ترجیح نہیں دیتا تھا۔ گانے شوق سے سننے ہیں، ان کی طرف ملان تھا مگر علماء کی طرف توجہ نہیں ہے۔ آج بھی دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں کیا ہے، درس قرآن سننے والے کتنے لوگ ہیں؟ 25 منٹ کی ہماری گفتگو ہوتی ہے، کتنی؟ 25 منٹ کی۔ آپ سے کوئی چندہ بھی نہیں ہے، فقیر کی کوئی تنخواہ بھی نہیں ہے، وظیفہ بھی نہیں ہے، اور آپ کے سامنے عمران بھائی پیچھے بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ یہ بھی اپنی دکان چھوڑ کر آتے ہیں، میں بھی چھوڑ کر آیا ہوں۔ چھوٹا بچہ کھڑا کر کے، بھائی بھی نہیں ہے شاپ پہ، ایک چھوٹا میرا بیٹا ہے 9 کلاس کا، اس کو کھڑا کر کے آزمائش تھی نا، ایک طرف تو پیسہ تھا اور دوسری طرف سے قرآن تھا۔ یقین جانے گا، یہ شکیل میاں میرے گواہ ہیں کہ میں اپنے گھر والی سے غصے سے لڑ رہا تھا فون پر کہ بچوں کو بھیج درس قرآن کا ٹائم ہے، دکان جاتی ہے تو جائے مگر ہمارے ہاتھ سے قرآن کا دامن نہ جائے۔ دعا کریں اللہ اگر کہیں آزمائش آ جائے تو اللہ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے۔